بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں۔ کیا آپ سچ جانتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک نن سر سے پیروں تک ڈھکی ہوتی ہے اور لوگ اسے خود کو ایشور کے لیے سمرپت کرنے کے لیے سمان کی درشٹی سے دیکھتے ہیں، لیکن جب ایک مسلمان عورت حجاب یعنی کہ نقاب پہنتی ہے تو اسے پیڑت کہا جاتا ہے؟ یا ایسا کیوں ہے کہ ایک یہودی داڑھی رکھ کر دھرم نرپیکش کہلاتا ہے لیکن ایک مسلمان ایسا کرے تو کٹر پنتھی ہو جاتا ہے؟ ایسا ویتیت ہوتا ہے کہ پشچم کو مسلمان اور اسلام کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پشچم آدھونک، ادار ایوم سلجھا ہوا ہے، جبکہ اسلام اس کا ایک دم الٹ ہے، پچھڑا ہوا، اسبھیہ ایوم پیڑت۔ اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے میڈیا، جس نے مسلمانوں کو کچھ اس طرح پیش کیا ہے جو کہ اسلام کے بالکل الٹ ہے۔ اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو لکیر کے فقیر بن کر نہ سمجھا جائے، بلکہ ہر معاملے کو کچھ مسلمانوں کے عمل پر پرکھنے کے بجائے اسلام کی شکشا پر پرکھنا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں یہ احساس ہوا کہ ایسے ہی کچھ عام غلط فہمیوں کا نوارن کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ غلط فہمی نمبر 1، حجاب اتیاچار ہے۔ تو واستوکتا میں حجاب ہے کیا؟ ایک مسلم عورت جب کسی کلین کپڑے سے اپنے سارے شریر کو اجنبی مردوں کے سامنے ڈھانکتی ہے تو اسے حجاب کہتے ہیں۔ حالانکہ حجاب صرف باہری سوروپ کا نام نہیں، بلکہ اچھی بات، سجنتا، کلینتا تथा اچھے آچرن کو حجاب کہا جاتا ہے۔ اور یہ بتانے کی آوشکتا نہیں کہ یہ ساری باتیں مردوں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ حجاب میں ایسا کچھ نہیں جو ایک مسلم عورت کو اسے اپنے وچار ویکت کرنے سے یا اپنی سمپتی رکھنے سے یا شکشا اور کریئر سے یا اپنا جیون ساتھی پسند کرنے سے روکے۔ حجاب تو سمان ایوم گریما کو بڑھاتا ہے، ایک سشکتیکرن ہے، ایک ضمانت ہے تاکہ عورت کو اس کے بھیتری آدھیاتمک سندرتا سے جانا جائے، نہ کہ باہری دکھاوے والی خوبصورتی سے۔ حجاب عورت کو دکھاوے سے آزاد کر کے اس کے سمان کو بڑھاتا ہے تاکہ اس کی پہچان اس کی سمجھ بوجھ سے ہو، نہ کہ کامکتا سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب نکلیں تو اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس میں اس بات کی ادھک سمبھاونا ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اور اللہ بڑا شماشیل اور دیا کرنے والا ہے۔ مسلم عورت تو حجاب اس لیے پہنتی ہے کہ یہ اس کے رب اللہ کا آدیش ہے، جس کا پورا کرنا اس کی عبادت ہے۔ ویسے بھی اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندوں اور بندیوں کے لیے کیا بہتر ہے۔ حجاب عورت کو اپنی وشدھتا قائم رکھتے ہوئے سماج کا ایک سکریہ حصہ بننے کی آزادی پردان کرتا ہے۔ حجاب تو عورت کو اسی سمے پہننا ہے جب اسے ساروجنک استھان پر جانا ہوتا ہے۔ گھر میں پریوار کے ساتھ حجاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ حجاب کسی بھی پرکار کے دمن، اتپیڑن یا دباؤ کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپمان جنک ٹپڑیوں، اوانچھت ایوم انوچت پکشپات کے پرتی ایک سرکشا کوچ ہے۔ اسلام کو سویکار کرنے والوں میں 75% یعنی کہ 75% عورتیں ہیں۔ کیا آپ ایسے دھرم کو سویکار کریں گے جو آپ کے دمن کا کارن بنتا ہو؟ تو اگلی بار
جب آپ کسی مسلم عورت کو دیکھیں تو یہ جان لیجئے کہ اس نے صرف اپنے باہری شریر کو ڈھانپا ہوا ہے، اپنے من یا بدھی کو نہیں۔ غلط فہمی نمبر 2، اسلام عورتوں کا دمن کرتا ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک اسلام میں عورتوں کی نکاراتمک چھوی ہے، جیسے کہ اسلام عورت کو دباتا اور اس کا دمن کرتا ہے۔ اسلام کی شکشاؤں کے انوسار صرف ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کی درشٹی میں لوگوں کے بیچ انتر پیدا کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ کا ڈر۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے ادھک اللہ سے ڈرتا ہو۔ قرآن کی یہ آیت درشاتی ہے کہ سچی پرتشٹھا ایوم سمان کسی پر انکت نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ گورا ہو یا کالا، امیر ہو یا غریب، پروش ہو یا استری، بلکہ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ کی درشٹی میں وہ اتنا ہی مہان ہوگا۔ اسی لیے یہ دیکھ کر آشچریہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہر 5 میں سے 4 مہیلائیں ہیں جو اسلام سویکار کر رہی ہیں۔ نمن لکھت ایسے ہی کچھ ادھیکار ہیں جو اسلام عورتوں کو پردان کرتا ہے، جس کے کارن اسلام سویکار کرنے والوں میں مہیلاؤں کا انوپات ادھک ہے۔ 1. اپنی سمپتی پر ان کا پورا ادھیکار۔ 2. اپنا جیون ساتھی چننے کا ادھیکار۔ 3. شادی کے بعد بھی اپنے ہی کل نام کے پریوگ کا ادھیکار۔ 4. سمپتی خریدنے، ویوسائے کرنے، شکشا پراپت کرنے اور ایک جیسے کام میں ایک سمان ویتن پراپت کرنے کا ادھیکار۔ 5. وراثت میں حصہ اور شادی شدہ جیون میں اپیکشا تتھا دراچار کے کارن شادی ختم کرنے کا ادھیکار۔ 6. عبادت کے ہر سوروپ میں مردوں کی طرح حصہ لینے کا ادھیکار۔ یہ اور ان جیسے کئی ادھیکاروں کو اسلام نے 1400 سے ادھک ورش پورو سنشچت کر دیا تھا، جسے آج تک پشچم کا سبھی سماج انہیں نہیں دے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جس کسی نے اچھا کام کیا، پروش ہو یا استری، یدی وہ ایمان پر ہے تو ہم اسے اوشیہ اچھا جیون پردان کریں گے، اور ہم انہیں ان کا بدلہ اوشیہ دیں گے جو اچھے کام وہ کرتے تھے اس کے بدلے میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی مسلم عورتیں بھی ہیں جن کے ادھیکاروں کا ہنن کیا گیا اور انہیں دبایا گیا ہے، لیکن یہ اسلام کی غلطی نہیں ہے۔ دنیا بھر کے کئی چھیتروں، قبیلوں اور سماجوں نے اسلام کی شکشاؤں کو اپنے اگیانتا یا جھوٹی پرتھاؤں سے دھومل کر دیا ہے۔ جہاں اسلام مہیلاؤں کے اتنے ادھیکار پردان کرتا ہے، وہیں اس تتھیہ کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی مرد عورت کی طرح نہیں ہیں۔ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ اس نرواد سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اسلام نے مرد ایوم عورت دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں۔ عورت کو سمان دیا گیا تتھا اسے گھر اور پریوار کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی گئی، وہیں مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ گھر پریوار کو آرتھک سہایتا دے تتھا ان کی حفاظت کرے۔ نشکرش سوروپ اسلام میں عورت کے استھان کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
इस तरह बयान किया है। حدیث: دنیا اور دنیا کی ہر چیز قیمتی ہے، لیکن دنیا کی سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے۔ غلط فہمی نمبر 3: مسلم کسی نئے خدا کی پوجا کرتے ہیں جس کا نام ہے اللہ۔ غلط فہمی نمبر 3: کئی غیر مسلموں کو یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کی تلنا میں کسی الگ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ سمبھوتہ اس غلط فہمی کا ایک بڑا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان خدا کو انگریزی کے شبد گاڈ کی بجائے اللہ کہتے ہیں۔ واستوکتا میں مسلمان اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کی طرف نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ان سارے پیغمبروں نے بلایا تھا۔ شبد اللہ خدا کے لیے عربی کا ایک شبد ہے جس کا ارتھ ہوتا ہے ایک اور صرف ایک ہی سچا خدا۔ ویسے بھی عربی بولنے والے یہودی تتھا عیسائی بھی خدا کے لیے شبد اللہ ہی پریوگ کرتے ہیں۔ آپ بائبل کا عربی انواد دیکھیں کہ انگریزی میں جہاں بھی گاڈ ہے اس کا انواد اللہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ مسلم، عیسائی اور یہودی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ایشور کے بارے میں سب کی مانیتائیں بہت بھن ہیں۔ ادھارن کے طور پر مسلمان اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہیں ٹھہراتے اور نہ ہی ٹرینٹی میں وشواس رکھتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کو سرو شکتیمان اور کسی بھی پرکار کی کمی سے پرے مانتے ہیں۔ غلط فہمی نمبر 4: اسلام آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے۔ شاید یہ اسلام کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس کا ادھکتم شرے ہماری میڈیا کو جاتا ہے، جس نے ہر اس مسلمان کو ایک دہشت گرد بنا کر پیش کیا ہے جو کسی پرکار کی لڑائی لڑ رہا ہے، پھر چاہے اس کی لڑائی انصاف کے لیے ہو یا برائی کے لیے، اور پھر چاہے وہ دوسروں پہ ظلم کر رہا ہو یا خود اس پر ظلم ہو رہا ہو۔ ایک سوال جو من میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا اسلام آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلام ایسے ہر کرتیہ کو نکارتا ہے اور اس کی بھرتسنا کرتا ہے جس میں بے گناہ اور نہتھے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے۔ نسندہ اسلام ظلم، ہنسا ایوم انیائے کے خلاف چپی کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، اور جس دھرم یا سماج نے ایسا نہیں کیا ان کا استتو بھی ختم ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی نہتھوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں پر کسی بھی پرکار کے حملے کو اسلام برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پوتر قرآن میں فرماتے ہیں: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور ظلم نہ کرو، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یدھ کی استھتی میں بھی اسلام نے کئی شرطوں کو لاگو کر رکھا ہے، جیسے کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، اپنگ، پاگل یا وہ لوگ جو لڑ نہ سکتے ہوں، ایسے لوگوں پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کو یدھ میں بھی فصل یا پیڑوں کو نقصان پہنچانے سے منع کیا ہے۔ ایسے ادار قانون نہ تو اس سمے کسی فوج میں تھے اور نہ آج ہی کوئی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ پوتر قرآن کسی بھی بے گناہ کی جان لینے کے پاپ اور انسانی زندگی کے مہتو کا اسپشٹ روپ سے ورنن کرتا ہے۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ سجنتا سے پیش آنے کی سیکھ بھی دی گئی ہے۔ قرآن میں ہے ترجمہ: جو انسان کسی کو بنا اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا دھرتی پر فساد پیدا کرنے والا ہو اگر قتل کر ڈالے تو ایسا ہے کہ اس نے سبھی لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو انسان کسی کی جان بچائے اس نے مانو سبھی کو زندہ کر دیا۔ قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ اور دوسری جگہ فرمایا:
جن لوگوں نے تم سے دھرم کے بارے میں یدھ نہیں کیا اور تمہیں دیش سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ بے شک اللہ تو انصاف کرنے والوں سے پریم کرتا ہے۔ قرآن سورہ نمبر 60 اور آیت نمبر 8۔ اب ذرا بتائیں کہ پوتر قرآن کی ان اسپشٹ آیتوں کو پڑھ لینے کے بعد کوئی کیسے اسلام پر آتنکواد کو بڑھاوا دینے کا آروپ لگا سکتا ہے؟ نشکرش: ایسے کئی پریاس کیے جاتے رہے ہیں جس سے لوگوں کے من میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اسلام ایک نیا دھرم ہے اور مانو سوبھاؤ کے بالکل وپریت ہے تتھا اس میں مانوی مولیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں کوئی بھی نرنے لینے سے پہلے ان باتوں پر ذرا غور کریں۔ کون ہے جو ان غلط فہمیوں اور جھوٹ کو استیہ مان کر ستیہ کو کھوجنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ان باتوں کے بارے میں ذرا بھی کھوج بین کی جو آپ نے دوسرے لوگوں یا میڈیا سے اسلام کے بارے میں سنی ہے؟ کیا دنیا بھر میں لاکھوں لوگ جو اسلام سویکار کر رہے ہیں ایک کٹھور اور امانوی راستے کو چن رہے ہیں؟ آخر میں قرآن کی آیت کا ایک ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انوکول کرم کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے چھما اور بڑا کرم پھل ہے۔ قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 9۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت اختیار کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔